بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا قال فی الجنہ متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارأیت ان قتلت فأین انا، آج کے دن اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر میں شہید ہو جاؤں آج کے دن تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کس مقام کو میں حاصل کروں گا؟ قال فی الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر آج کے دن تم شہید کر دیے جاتے ہو تو اس کا بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، تو اس شخص نے جو اس چیز کے خواہش مند تھے کہ آج کے دن اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو مجھے کیا بدلہ ملے گا، تو انہوں نے جو کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی جو وہ کھا رہے تھے جلدی سے انہوں نے پھینک دی، ثم قاتل، پھر میدان جنگ میں کود پڑے، فقتل، پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ یعنی اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کیا بدلہ ملے گا اگر میں آج کے دن شہید کر دیا جاؤں؟ جواب ملا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو جیسے ہی یہ چیز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، فوری طور پر کھجوریں زمین پر پھینکی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے اس صحابی نے جنت کے حصول کے لیے جلد بازی کی، فوری طور پر میدان جنگ کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے، اسے اس امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ بعد میں وہ نیکیاں کمائے گا، نیک کام انجام دے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، کون اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہے؟ یعنی اس تلوار کو لے کر کے کون میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ کرام سب آگے آنے لگ گئے اور سب یہ کہنے لگ گئے کہ میں اس تلوار کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ ان لوگوں کو جہاد کی فضیلت کا علم تھا، شہادت کے مقام و مرتبے کا اندازہ تھا، سارے صحابہ اکرام آگے آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون اس تلوار کے ذریعے سے لڑ کر کے اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ یعنی اس تلوار کا مکمل حق ادا کون شخص کر سکتا ہے؟ یہ سن کر کے صحابہ کرام پیچھے ہٹنے لگ گئے، بزدلی کی وجہ سے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس تلوار کا حق وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو ہم میں سے قوی اور طاقتور ہوگا۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تلوار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی، اس کے بعد میدان جنگ میں کود پڑے اور دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑا دیں۔ اس طریقے سے وہ لڑے کہ دشمنوں کو چند لمحے میں پست کر دیا۔ تو ان کو بھی معلوم تھی جہاد کی فضیلت، نیکی حاصل کرنے میں ان کو بھی جلد بازی کرنی تھی، فوری طور پر میدان جنگ میں کود پڑے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ نیکیوں کے حصول میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے میں ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے جلدی سے اپنے حجرے کی طرف بڑھے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف بڑھے،
اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کی اس جلد بازی سے حیران ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میرے گھر کے اندر چاندی یا سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، تو مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ چاندی اور سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رات تک پڑا رہے، وہی میں حکم دینے کے لیے گیا تھا کہ اس کو جلد از جلد صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہر انسان کو نیکیوں کے حصول میں جلدی کرنا چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ فرصت کے لمحات ہاتھ آئیں گے تو نیکیاں کریں گے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب وقت ملے گا تب عبادت کریں گے، تب نیکیاں حاصل کریں گے۔ کیا انسان کو ایسی فقیری کا انتظار ہے جو فقیری اس کو رزق کی فکر میں مبتلا کر دے، یا پھر انسان ایسے وقت کے انتظار میں ہے کہ جب مالداری آئے گی تو آسانی کے ساتھ عبادت کریں گے؟ مالداری کبھی کبھی انسان کو سرکشی میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، یا پھر انسان کو اپنی موت کا انتظار ہے، کیونکہ جب آخری لمحات آ جائیں گے پھر اس وقت انسان افسوس کرے گا، اور اس وقت انسان کہے گا کاش میں اپنا مال فلاں فلاں جگہ خرچ کر لیا ہوتا۔ تو ایسے وقت کا انتظار انسان نہ کرے، پھر موت آ جانے کے بعد دارالعمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے، لمبی زندگی اور لمبی امید میں زندگی بسر نہ کرے کہ وقت ملے گا، لمبی زندگی ہے، بڑھاپا آئے گا تو عبادت کریں گے۔ ہر جوان آدمی اسی انتظار میں ہے کہ ابھی تو کافی وقت اپنے پاس پڑا ہوا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو نیک عمل کر لیں گے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ اپنے کھاتے میں اکٹھا کر لیں گے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بڑھاپا دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا۔ ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین انسان سے پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا اور جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے حالت جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم سبوں کو نیکیوں کے حصول میں جلدی کرنے کی توفیق دے، آمین۔